آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کے پاس آپ کی جیبوں کے اندر کرنسی نوٹس ہوں گے. آپ کسی ملک میں بھی ہیں بٹ ضرور آپ کے ملک میں کرنسی نوٹ ہوں گے. آپ کے ملک میں کتنا پلاسٹک منی یوز ہوتی ہے ایک الگ بات ہے, لیکن کرنسی نوٹس ہوں گے. لیکن میں ایگزامپل دوں گا پاکستانیوں کو, کیونکہ پاکستانی زیادہ دیکھتے ہیں چینل کو, تو میں اس کو بالکل زیادہ فوکس کر لیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس اگر کرنسی نوٹ نہ ہو تو کیا ہوگا. دیکھیے, جو ایلیٹ ہے اس کا پہلا حملہ دنیا میں جو ہوگا وہ آپ کے ہاتھوں سے کرنسی کو مکمل طور پر لے لیا جائے گا. لیکن آپ کہتے ہیں اگر لے لیا جائے گا پھر تو ہم کام کر سکتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے پہلے ایک کام ہوگا, اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے اندر ایک چپ انسٹال کی جائے گی جس کو RFID کہتے ہیں, اور وہ فری ہوگی. اور اس کو لگانے کے لیے وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے پاس لائسنس, آپ کا ID کارڈ, آپ کا بینک اکاؤنٹ, آپ کا کریڈٹ کارڈ, آپ کے جتنی بھی چیزیں ہیں, پاسپورٹ ڈیٹیل, آپ کی ڈیٹیل, جیسے نادرا ہے آپ کا نادرا ڈیٹیل, تو وہ تمام جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چپ ڈال دی جائے گی جو کہ فری آف کاسٹ ہوگی. آپ کو صرف بولے گا, گورنمنٹ بولے گی کہ آپ فلاں سینٹر پہ جا کے یہ اپنی RFID لگا سکتے ہیں. اس RFID کو فنڈنگ ہوگی, اور فنڈنگ کے ذریعے وہ جو ہے وہ جو امیر ملک ہیں وہ فنڈنگ کریں گے. آپ کے ملک میں RFIDs آئیں گی اور وہ آپ کے اندر انسٹال کر دی جائیں گی. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو یہ ID نہیں لگاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے میں ID نہیں لگاؤں گا, یعنی کہ باغی بن جاؤں گا. تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جب RFID لگ گئی اور آپ کے ہاتھوں سے کرنسی لے لی گئی تو پھر آپ کے پاس کیا رہ گیا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے, جب تک آپ RFID نہیں لگائیں گے آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا نہیں کھا سکتے, آپ رکشا ٹیکسی میں نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو پیٹرول نہیں دیا جائے گا, بینک اکاؤنٹ آپ کا ہوگا ہی نہیں, یعنی کہ آپریٹ ہی نہیں کر سکتے کیونکہ بینک اکاؤنٹ کا اور کوئی ذریعہ تو رہے گا ہی نہیں, صرف اور صرف RFID کے ذریعے ہوگا. تو وہ آپ کو کرنی پڑے گی. یعنی کہ آپ بینک یوز نہیں کر سکتے, آپ ایزی پیسہ یوز نہیں کر سکتے, آپ یو پیسہ یوز نہیں کر سکتے, موبائل فنڈ ٹرانسفر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی سم بند کر دی جائے گی. اور آپ سڑک پہ آئیں گے تو آپ کو اریسٹ کرنے کا بھی آرڈر آ جائے گا. آپ کو اریسٹ کر, اگر آپ اپنی RFID کے بارے میں اگر آپ کو کہتے ہیں اپنا ہاتھ دکھائیے اور چلان کرنا ہے یا آپ کے کاغذ چیک کرنے ہیں, اور آپ کے RFID کے اوپر وہ مشین مارتا ہے پولیس آفیسر, وہ تو کہتا ہے آپ کی تو RFID ہے ہی نہیں, تو یو آر اریسٹڈ. تو یہ چیز جو ہے یہ جب آئے گی تو آپ کہاں بچ سکتے ہیں اپنی سہولت کے لیے, دنیا میں رہنے کے لیے. جب مجھ جیسے ایک ذہن کے آپ آدمی ہوں گے تو ہم بولیں گے ٹھیک ہے یار لگا دو RFID, کیا فرق پڑتا ہے اس سے, ہم تو لگا لیں گے. لیکن جب ہم یہ RFID لگائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ RFID جب تک چلے گی تو ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی ہے, اس میں پیسہ بھی ہے, لائسنس بھی ہے, پاسپورٹ بھی, تمام چیزیں بھی ہیں. لیکن اگر وہ RFID کوئی بند کر دیتا ہے, کہ جیسے لاک کر دیتا ہے, بلاک کر دیتا ہے, یا کچھ بھی آپ کہہ لیجئے, تو بس پھر آپ فارغ ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن RFID لگانے کے بعد جو ہے یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہم ایلیٹ کے بالکل ہی انڈر آ جائیں گے, مکمل طور پہ قبضہ ہو جائے گا. اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دجالی صورتحال ہوگی کہ آپ کنٹرول میں ہوں گے ان کے, اور جو وہ اگر آپ ان کی وہ کہیں گے آپ کو ماننا پڑے گا. لیکن جو چیزیں ہوں گی کرنسی کے بعد وہ آپ کو ٹریول کے حوالے سے نظر آئیں گی, ٹریول بین کے حوالے سے نظر آئیں گی کہ ٹریولنگ اتنی نہیں ہونی چاہیے. وہ یہ ایلیٹ کا ماننا ہے ایسا. اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو عام لوگ ہیں, ہم تو بولیں گے بھائی ٹھیک ہے ایلیٹ بھی قبضہ کر لے, سب کچھ کر لے. عام لوگ ٹھیک ہے نا, جن کی سوچتے ہی نہیں ہے, تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی کر لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر دجال بھی آ گئے تو ہمیں کون سے پتہ چلنا ہے, کیونکہ اس کے لیے جو اہل ایمان, مضبوط اہل ایمان ہوں گے, اور وہ ہم میں سے کون ہے ہمیں تو نہیں پتا. اب جیسے فار ایگزامپل میں ہوں یا نہیں ہوں مجھے علم نہیں ہے, لیکن جب وہ سامنے آئے گا تو اس ٹائم پھر پتہ چل جائے گا کون ہے کون نہیں ہے. کیونکہ آج تو سبھی بولیں گے, آج تو میں بھی کہہ دوں گا کہ بھائی میں تو بہت اہل ایمان ہوں اور میرے سامنے دجال آئے گا میں فوراً پہچان لوں گا, یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا. لیکن جب سامنے آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ حقیقت میں کون ہے کون نہیں ہے. یہاں پر ایلیٹ نے ایک سوال ضرور کر لیا ہے. اب دینے لگا ہوں آپ کو خوشخبری. جو خبریں ہیں تو اچھی تو نہیں ہیں. خوشخبری یہ ہے کہ ایلیٹ ایک سوال ضرور کرتی ہے, وہ کہتی ہے کہ آپ اس طرف ہو یا اس طرف ہو. اس طرف کا مطلب ایلیٹ ہے, اس طرف کا مطلب باغی ہیں. دنیا میں ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف ایلیٹ کی حکمرانی ہوگی. ایک جماعت ایسی ہوگی جو بغاوت کر لے گی, وہ بولے گی کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. ایلیٹ تو کہے گی کہ دیکھا یہ وہی لوگ ہیں جو پیسہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بلیک مارکیٹ سے اسلحہ خریدنا چاہتے ہیں, تاکہ وہ لڑنا چاہتے ہیں, ہمارے کنٹرول میں نہیں آنا چاہتے, امن نہیں چاہتے یہ لوگ.
کیونکہ جو بھی اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہے گا اس کو یہ دہشت گرد کہیں گے، اس ٹائم وہ لوگ ٹیررسٹ ہوں گے. باغیوں کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور باغیوں کی ایک جماعت بن جائے گی اور وہ ایک اس طرف کی پارٹی کہلائے گی. یعنی کہ ان کی زبان میں اگر ہم کہیں گے تو وہ باغی ہیں اور وہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، اور ہماری زبان میں وہ دجال کی مخالف فوج آپ کہہ سکتے ہیں کہ بننا شروع ہو جائے گی. اہل ایمان ہوں گے لیکن ان کے پاس پیسے ویسے بھی تمام ہوں گے، اور لیکن وہ ایک طرف کو جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ایک طرف کو جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ زندگی بھر جب تک بھی ان کی زندگی ہوگی وہ کبھی بھی RFID یا وہ اس طرف نہیں جائیں گے، وہ نہیں مانیں گے ان باتوں کو، اور وہ بغاوت میں ہی رہیں گے. اور دنیا کے اندر وہ بہت ہی برے مانے جائیں گے، یعنی کہ ٹیررسٹ مانے جائیں گے، ان کو برا کہا جائے گا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ دین کی بات کر رہے ہوں گے، ایمان کی بات کر رہے ہوں گے، اسلام کی بات کر رہے ہوں گے، اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی بات کر رہے ہوں گے. اور ایلیٹ کہتی ہے کہ نہیں، مرضی تو میں نے شروع میں آپ کو کہا مرضی تو کوئی ماننے والی بات ہے نہیں، مرضی تو ہماری چلے گی، آپ کو اوبے کرنا ہے. جو اوبے کرے گا وہ اچھا آدمی ہے، تو جو اوبے نہیں کرے گا وہی تو ٹیررسٹ ہے. اس دنیا میں اب یہی ہو گیا ہے، جو بات نہیں مانے گا اس کو ٹیررسٹ کا خطاب دے دیا جائے گا، ان کا اضافہ ہوگا. اور میرے حساب سے اب میں آپ کو ایک گمان ظاہر کر رہا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ بھی سوال کر رہا ہوں کہ آپ کا جو بھی خیال ہو اس ویڈیو کے حوالے سے یا میرے گمان کے حوالے سے آپ اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں. میرے حساب سے کہیں نہ کہیں جس کو وہ لوگ باغی کہتے ہیں، جس کو وہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، میرے حساب سے وہ ایک طرف کو جمع ہو جائیں گے اور ایک طرف کو جمع ہوتے ہی جائیں گے اور وہ بڑھتے جائیں گے، اور پھر آخری جنگ جو ہے وہ انہی اس طرف اور اس طرف کے درمیان ہوگی، کیونکہ آخری جنگ تو ہونی ہے. تو میرے حساب سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، جس کی تفصیل میں کئی بار دے چکا ہوں، تو میں اس میں نہیں جا رہا ابھی، میں اس پہ بات پہ نہیں جا رہا کہ امام مہدی آئیں گے اور دجال ہوگا، تمام چیزوں پر میں نہیں جا رہا. میں کہہ رہا ہوں اس طرف اور اس طرف کے اگر ہم روک لیں بات کو، کیونکہ وہ چیپٹر بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا چیپٹر ہے، اس پر ہم آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف اور اس طرف کے اندر ہی آخری جنگ نظر آتی ہے. یہ جو بات کے معاملات ہیں کہ وہ آئے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تمام چیزیں، تو اس کے لیے راستے تو بنائے جا رہے ہیں، اور ان کو یہ جو آپ کی حکومتیں ہیں نا، دنیا بھر کی حکومتیں، یہ اس کو اوبے کریں گی. اب اس کے اندر کون اوبے نہیں کرے گا تو وہ باغی ہو جائے گا. تو جو اوبے کر لے گا، جس کی اکثریت ہوگی، میرے حساب سے اکثریت ہوگی، تو وہ جو ہے وہ اچھے، آج کے دور میں اچھے لوگوں میں کاؤنٹ ہوں گے، اور آخرت میں جو ہے ان کا انجام